اس کو زیر کر دو، اس کو خستہ حال بناؤ، اس کو ذلیل بناؤ، اس سے تیل نکالو، اس سے لوہا نکالو، اس سے نمک نکالو، اور اس نمک کے لیے کالج کی ضرورت ہے، اس لوہے کے لیے کالج کی ضرورت ہے، آئل کے لیے ریفائنری کی ضرورت ہے، یہ تمام بناؤ اور میرے زمین پر چلو۔ یاد رکھو وہ الیہ تحشرون، آخر میرے پاس آنا ہے، مجھے مت بھولو، تمام کام کرو، لیکن اس کے اندر رہ کر کے مجھے تو نہ بھولو نا۔ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، حشر ادھر ہوگا، وہاں تمہیں جان، تم ڈاکٹر ہو زمین کے نیچے ہو، تم انجینئر ہو، تم کرنل ہو، تم جنرل ہو، تم وزیر اعظم ہو، اس زمین کے نیچے ہو، تم ایک مزدور ہو، عالم ہو، سپہ سالار ہو، جو اس زمین کے، وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اسی کے پاس جانا ہے۔ سب کچھ بنو، مجھے مت بھولو، میں ہی تمہارا رکھوالا ہوں، کھاتی میرے ہو، پانی میں دیتا ہوں، دودھ میں دیتا ہوں، غلہ میں دیتا ہوں، اور میرا شکر کیے بغیر تم ہضم بھی کر لیتے ہو۔ اندر جا کر کے ہاضمہ میں پیدا کرتا ہوں، اس کو تقسیم میں کرتا ہوں، پیشاب کا راستہ، خون کا راستہ، فضلے کا راستہ، اور بھینس اور بکریوں میں دودھ کا راستہ الگ ہے۔ کبھی سوچا ہے آپ نے کیا اس کی طرف واپس نہیں جانا؟ یہ ذہن بنانا ہے کہ میں ایک مسلمان ہوں اور ایک مسلمان کو کیا کرنا چاہیے، اس کے ساتھ کیا زیب دیتا ہے، مناسب کیا ہے اس کے لیے کرنا، پہچانے، اور پہچانے کے بعد اس کے اوپر چلیں۔ آپ نے دیکھ لیا کچھ کھاڑ بچھا، یہ اس کو کھاڑ رہا ہے، اس کو بچھا رہا ہے، اس کو، یہ تربیت نہیں ہے۔ پیسوں پر ڈگریاں لے کر کے باہر سے آ جاتے ہیں، ان کو یہ بھی پتہ نہیں ہوتا کہ مجھے چلنا کیسے ہے۔ ابھی آپ جائیں یہاں سے جعلی ایم اے کی ڈگری لے جائیں، نیو یارک چلے جائیں، لندن جائیں، ہر یونیورسٹی کے بعد پروفیسر بیٹھا ہوتا ہے، اتنے ڈالر اتنے پاؤنڈ دے دو آپ کو پی ایچ ڈی مل جائے گا، جاؤ پاکستان میں بڑی کرسی پر بیٹھ جاؤ۔ نالائق ترین آدمی جب بیٹھ جائے گا وہ آپ کی کیا خدمت کرے گا، اس نے تو ڈگری یوں لی ہے، آپ کو چاہیے مل جاتی ہے۔ اور یہاں نوکری بھی امریکہ کی ڈگری ہے، تو نوکری تو آپ کے قدم چومے گی۔ اتنے ہماری پرواز کوے سے بھی پست ہو گئی ہے۔ شہباز اقبال خامخواہ کہہ رہا تھا کہ شہباز ہے، شہباز کی زندگی ترک کر دی ہم نے، مسلمان شہباز ہوتا ہے، یہ ویسے میں مثال دیتا ہوں، شہباز بھی اس کے مقابلے میں کچھ نہیں ہے۔ مسلمان کا پرواز بہت اونچا اونچا سوچتا ہے، اونچی بات کرتا ہے، اونچی چال چلتا ہے، اونچا سوچتا ہے، اور اس آیت کے مصداق ہوتا ہے رحماء بینہم اشداء علی الکفار، میرے بندے وہ ہیں جو میری کھا کر مجھے جاننے لگتے ہیں، پھر میرے حکم پر چلتے ہیں، جب ان کے مقابلے میں کفار آ جائیں، اشداء علی الکفار، کفار پر وہ سخت ہوتے ہیں، منہ نہیں موڑتے، آگے جاتے ہیں، کی جائے کہ ان کی بات کو قبول کرنا، وہ جیسے بوٹ پہنتے میں ویسے ہی پہنوں گا، ان کا جیسے پینٹ ہے میں ویسے ہی کروں گا، بال جیسے ہیں میں ویسے ہی کروں گا۔ یا سبحان اللہ، بڑے زبردست کارٹون آ گئے تم۔ اشداء علی الکفار، سخت ہوتے ہیں کافروں پر، مقابلہ آ جائے مسلمان کی طاقت کا اندازہ اس کو ہو جائے گا۔ رحماء بینہم، آپس میں نرم ہوتے ہیں، ایک دوسرے کو برداشت کرتے ہیں، ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، ایک دوسرے کے احوال پوچھتے ہیں، بھائی کیا حال ہے آپ کا، کئی دنوں سے نظر نہیں آئے۔ مسجد نبوی میں جب کوئی صحابی ایک نماز میں نہ آتا تو صحابہ پریشان ہو کے گھر چلے جاتے کہ یہ منافق کی نشانی ہے کہ نماز کے لیے نہیں آئے، یہ تو پکا مسلمان ہے، ضرور کوئی حادثہ پیش آ جائے، ہم چل کے اس کی مدد کر لیتے۔ ہم مسجد کے ایک صف میں نماز پڑھتے ہیں، ہمیں ایک دوسرے کا نام تک نہیں آتا۔ رحماء بینہم کدھر گیا؟ کیا تعلیم ہے اسلام کی؟ آپ کو غیور
اونچے قسم کا انسان اللہ کا غیور بندہ رسول اسلام کا غلام دیکھنا چاہتا ہے. آپ کہتے نہیں گورا جو زندہ ہو تو پھر کیا ہے؟ میرے بھائیو بزرگ اور عزیزو، اپنے رویے کو بالکل یکسر تبدیل کریں، اس ذہن کو بنائیں کہ مجھے اب ایسا کرنا ہے.